أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب ہم سورت الہمزہ، جس کے بارے میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ مکی سورت ہے، اس کا نمبر 104 ہے اور اس کے اندر 9 آیات ہیں، اور اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مکہ میں ابتدائی دور کے اندر جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اس صورت کا اس سے پچھلی صورت العصر کے ساتھ کیا مناسبت ہے ان کی آپس میں؟ ایک جو مناسبت کی وجہ بتائی گئی ہے کہ سورت العصر کے اندر جو اعلیٰ ترین اخلاق ہو سکتے ہیں اور صفات ہو سکتی ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس صورت کے اندر جو ادنا ترین انسانی اخلاق ہو سکتے ہیں، برائیاں ہو سکتی ہیں، فالٹ ہو سکتی ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان دونوں کے مطالعے سے مسلمان کو جو ہے اعلیٰ اخلاق جو ہے وہ اپنانے چاہیے، اور جو اخلاق رذیلہ ہیں جن کی مذمت کی گئی ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور شروع ہوتی ہے یہ صورت ایک بہت بڑی ڈانٹ سے، ویلن کے معنی ہے تباہی، بربادی، اور اس میں 2 لفظ استعمال ہوئی ہیں، ہمزہ اور لمزہ، اور ان میں صرف ایک لفظ جو ہے ایک حرف کا فرق ہے، اور میم زا اور تا اور میم زا اور تا، یہ دونوں آخری جو حروف ہیں ان میں مشترک ہیں، لیکن ایک جو لفظ حرف ہے وہ اس کی وجہ سے تھوڑے سے معنی میں مشابہت بھی ہے اور تھوڑا سا معنی میں اختلاف بھی ہے۔ فرمایا تباہی اور بربادی ہو ہر اس انسان کے لیے ہمزہ کہ جو لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے برائیاں بیان کرتے ہیں، اور لمزہ وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کو دل دکھانے والی ہے، ان کو تانے دیتے ہیں، ان پر ٹانٹ مارتے ہیں۔ اب یہ اگرچہ یہ مفہوم عمومی طور پر لیا جائے گا، لیکن اس کا تعلق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، کہ عربوں کے اندر اور خاص طور پر ان لوگوں کے اندر کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک بائٹنگ کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو سوائے ایسی باتوں کرنے کے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی،
یا آپ کے صحابہ کرام کو وہ اور کوئی بات جو ہے وہ نہیں کرتے تھے۔ اب اس کے اندر ایک دوسرا فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ حمزہ جو ہے، ہمزہ، وہ زبانی طور پر اس کے اندر لوگوں کو تکلیف پہنچانے، ٹونٹ مارنے، بیک بائٹنگ کے ہے، اور لمزہ جو ہے وہ ہے پریکٹیکلی، یعنی لوگوں کے خلاف جا کے باتیں کرنا اور ان کو پورے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ پھیلانا۔ تو ان کو بہت ہی برے انداز کے اندر جو ہے ان کو کنڈیم کیا گیا ہے، اور یہ جو کنڈمنیشن ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ بہت ہی افعال قبیح ہیں، اور یہ ان اعمال میں سے ہیں کہ جو انسان کی نیکیوں کو برباد کرتے ہیں۔ یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کرتے ہیں، اور قیامت والے دن ایسا انسان جو ہے وہ بہت بڑے لاس کے اندر ہوگا، ایون دو کہ وہ بہت ساری نیکیاں اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کے آئیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد کے ساتھ ہے، کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا اور کسی کے دلی جذبات کو جو ہے ٹھیس پہنچانا۔ اب کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ فلاں فلاں صاحب جو تھے فلاں جگہ آپ کے خلاف یہ باتیں کر رہے تھے، تو یہ ایک تو لڑائی کی اس کے اندر نوبت آئے گی، اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو شر ہے یہ مزید پھیل سکتا ہے۔ تو یہ انڈیویجول ایک غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ پھیل سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک اور برائی بھی بیان کی جو اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، الذی جمع مالا وعددہ۔ یہ صاحب جو ہیں جو لوگوں کی بیک بائٹنگ کرتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ مال و دولت انہوں نے خوب جمع کیا، اور ہر وقت مال و دولت کو گنتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ مال و دولت کو جمع کرنا، مال و دولت کو گننا، یہ اٹ سیلف کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ برائی اس معنی میں ہے کہ انسان کو مٹیریلسٹک بنا دے، اور انسان دولت کو بجائے اس کے کو اپنی خدمت کے لیے اور دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کے، یہ انسان دولت کو کا خادم بن جاتا ہے ویسے۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور جو ضمنی بات کہی گئی ہے کہ مال و دولت کو گنتا ہے تو اس کے اندر ہر وقت یہ ڈر اور اندیشہ رہتا ہے کہ کبھی میرے پیسے کم نہ ہو جائیں، تو چیریٹی، زکوٰۃ، صدقہ، ویلفیئر جو ہے وہ بھی اس سے جو ہے وہ نکل جائے گا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ دو آیتوں کے اندر انسان کی جو ادنا ترین جو مطلب ہے کہ باتیں ہو سکتی ہیں کردار کی، اور اس کی اخلاقی گراوٹ کے جو بہت برے کام ہو سکتے ہیں ان کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تعلیم شروع فرمائی تو صرف لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ آپ ایک خدا کو مانیں اور قیامت آنے والی ہے، بلکہ معاشرے کے اندر جو برائیاں تھیں ان کے خلاف بھی آپ نے جو ہے وہ اعلان فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اسلام ایک ریچولسٹک مذہب نہیں ہے، دین نہیں ہے کہ چند رسومات ادا کر لیں اور اس کے بعد آپ کی جو ایکسٹرنل لائف ہے یا جس کو سو کالڈ پرائیویٹ لائف کہتے ہیں، اسلام اس کے اندر جو ہے نا انٹرفیئر نہ کرے۔ تو یہ نظریہ جو ہے اس کو ریفیوٹ کیا گیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان کی، مسلمان کی زندگی کے ہر پہلو کو جو ہے وہ متاثر کرے، اور اس کے اندر جو ہے نا انفلوئنس اس کا جو ہے وہ شامل ہو۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، جب مال و دولت کو گنتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ جو مال و دولت ہے یہ کبھی ضائع ہونے والا نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر آپ غور کریں سورہ کاف، اگر آپ جمعے کو پڑھتے ہیں تو دو دوستوں کا ذکر ہوتا ہے، اور دونوں جو ہیں مالدار ہیں، دونوں کے باغ جو ہیں باغات ہیں، لیکن ایک صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی طرح میٹیریلسٹک ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں واقع ہوگی،
اور ان کا جو باغ ہے ہمیشہ اسی طرح ہرا بھرا جو ہے وہ رہے گا۔ تو ان کی کنڈمنیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور یہاں اس انسان کی یہ ذہنیت بتائی جا رہی ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، کہ اس کا مال و دولت جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں، اسلام جس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کے اندر قناعت ہو، انسان کے اندر جو ہے صدقہ خیرات ہو، انسان کے اندر اللہ کے اوپر بھروسہ ہو، اور انسان جو ہے وہ حلال اور جائز طریقوں سے جو ہے مال و دولت کو کمائے، یہ تمام کی تمام باتیں اس کے خلاف ہیں۔ اور یہ باتیں اس عربی معاشرے کے اندر جو ہے وہ موجود تھی، اور بدقسمتی سے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اخلاق و کردار تو بڑے اعلیٰ تھے، لیکن ہے کہ جیسے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مسلمان دور ہوتے گئے، ان کے اندر یہ کمزوریاں جو ہے وہ آنے لگی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وارن کر رہے ہیں، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ ایسے انسان کو پھینک دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، اور پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو پھینکا جائے گا حقارت کے ساتھ۔ اور یہ کہ آپ کسی چیز کو مجبوراً بھی پھینکتے ہیں، لیکن ان کو حقارت کے ساتھ جو ہے وہ پھینکیں گے، اور بتایا جائے گا کہ ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اور ان کو کہاں پر پھینکا جائے گا؟ الحطمہ، ہا، تو اور میم، یہ حطام کہتے ہیں کہ آپ بلڈنگ کا کام کرتے ہیں تو بلڈنگ کے کام کے اندر جو ریت، سیمٹ، اور جو مطلب ہے کہ برکس وغیرہ ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، ان کو جو بلڈر ہیں کاٹ کے اس کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیس کر دیتے ہیں، اس سے مراد جو ہے وہ ہے کہ اس کو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ تو بالفاظ دیگر یہ نام بتایا جا رہا ہے جہنم کا، کہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ اس کے اندر جو چیز پھینکی جائے گی، وہ جہنم کا جو گڑھا ہوگا، انسان کو جو پھینکا جائے گا تو انسان وہ ہے وہ چیرا چیرا اور چکنا چور جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ اس انسان کو، یہ انسان کی جو یہ مطلب ہے کہ کریکٹرسٹک ہے، ان کا انجام کیا ہوگا کہ وہ ان کو جہنم کی آگ کے اندر جو ہے پھینکا جائے گا، اور ان کا بدن جو ہے وہ چور چور ہو جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کی تلاوت کرنے والے، آپ کو کیا پتہ ہے، آپ کو کیا علم ہے کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ اور یہ قرآن پاک میں جہاں بھی وما ادراکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر مقصود یہ ہوتا ہے کہ اہمیت بتانا مقصود ہوتی ہے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ۔ اور قرآن پاک میں یہ صرف واحد مقام ہے کہ جہاں پر جہنم کی آگ کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اگر کہا جائے سعیر کہا گیا ہے، عذاب مہین کہا گیا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے فرمایا کہ یہ آگ ہوگی اللہ کی موقدۃ، جس کو جلایا جائے گا، جس کو ماچس سے لگایا جائے گا، اور وہ جل رہی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگ ہے، یہ فرشتوں کی آگ نہیں ہے، جہنم کی آگ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی آگ ہے بس۔ التی تطلع علی الافئدہ، اور یہ ایسی آگ ہے کہ جو دلوں کے اوپر جو ہے اس کی نگاہ ہوگی، اور دلوں کو وہ مطلع ہوگی، اور وہاں تک پہنچ سکے گی، وہاں تک وہ چڑھ سکے گی۔ علی الافئدہ، فواد کی جمع ہے، افئدہ مینز دل، اور یہ لفظ بھی قرآن پاک میں جو ہے اکثر مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ انہا علیہم مؤصدۃ، اور یہ جو آگ ہے یہ کیا ہوگی؟ علیہم مؤصدۃ، یہ ان کے اوپر چپک جائے گی۔
جس طرح آپ نے تندور کا ایک ڈھکنا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ روٹی لگاتے ہیں تو روٹی لگانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کا ڈھکنا اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ کور ہو جائے، اس کی تپش، اس کی فائر جو ہے وہ باہر نہ نکلے۔ یا آپ کنویں کے اوپر جو ہے نا کوئی چیز رکھ دیتے ہیں کہ جس سے مراد ہوتا ہے کہ باہر سے کچرا وغیرہ جو ہے نا اس کے اندر نہ آئے، اور اس کا لیڈ جو ہے نا اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ تو فرمایا التی تطلع الافئدہ، ایک تو اس کا کام یہ ہوگا کہ یہ انسانوں کو ہڈیاں وغیرہ توڑ کے ان کو چکنا چور کر دے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لمحے ان کو حکم فرمائے گا، وہ دوبارہ گرو بھی ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا انہا علیہم مؤصدۃ، یہ جہنم کی آگ جو ہے ان کے اوپر کیا ہوگی؟ چپک جائے گی، وہ وہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ فی عمد ممددہ، عمد کہتے ہیں سکون کو، ستون کو، پلر کو۔ فی عمد ممددہ، اور ان کو ایسی جگہوں پہ پھینکا جائے گا کہ جہاں پر آس پاس ستون ہوں گے، اور وہ ستون بھی کیا ہوں گے؟ وہ پھیلے ہوئے ہوں گے، اور وہاں پر جو ہے نا وہ ان ستونوں کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوگا، اور انہیں وہاں پر جو ہے نا تکلیف میں ان کا جو ہے نا وہ اضافہ ہوگا۔ تو یہ صورت ہمز آتی تھی، اس کی یہ نمبر 9 آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی باتوں کی مذمت بیان فرمائی ہے، خاص طور پہ غیبت کی اور چغل خوری کی، بیک بائٹنگ کی، اور لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کرنے سے جن سے ان کا کردار مجروح ہوتا ہو، اس سے جو ہے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو مضامین ہیں ہمیں ان پر غور کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔